اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام پر جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ ہمارے نبی پاک کی کتنی بیویاں تھیں اور سب بیویوں کے بارے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں جانکاری ملے گی۔ تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ محدثین و محرخین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 11 عورتوں سے ہوا۔ انشاءاللہ باری باری ان کا ذکر آگے بیان ہوگا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو بیوہ تھی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ بعض قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پہلے 2 شخصوں کے ساتھ نکاح ہوئی تھی، ان میں سے ان کی اولادیں بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت تھی۔ ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہی اور 65 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمزدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر ان کو دفن فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح شوال میں ہوا تھا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے صرف ایک ہی ایسی ہے جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، باقی سب سے بیوہ کی حالت میں نکاح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے 4 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔ جب 9 سال کی ہوئی تو آپ کی رخصتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ چہیتی بیوی تھی، آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب 18 سال کی تھی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ 66 سال کی عمر میں 17 رمضان 57 ہجری کو ان کا وصال ہوا، جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے کن کا نکاح پہلے ہوا، لیکن بعض مورخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور بعض نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا پہلے بتایا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا بھی بیوہ تھی، پہلے سے اپنے چچا زاد بھائی سقران بن عمر کے نکاح میں تھی۔ جب پہلے خاوند کا انتقال ہوا تو کچھ دنوں بعد ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کثرت سے نماز پڑھا کرتی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا انتقال 54 یا 55 ہجری میں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آخری زمانہ خلافت میں آپ نے وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 نکاح کی وہ ہجرت سے پہلے کی، اس کے بعد جتنے بھی نکاح ہوئے وہ ہجرت کے بعد ہوئی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ نبوت کے 5 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح مکہ میں ہی خنیس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ خنیس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ بدر یا احد کی لڑائی میں ایسا زخم آیا کہ اچھے نہ ہوئے اور انتقال فرما گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 ہجری کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بڑی عابدہ زاہدہ تھی، رات کو اکثر جاگتی تھی اور کثرت سے روزہ رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بار طلاق بھی دی تھی، جس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت رنج ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا،
اللہ عز و جل ثناہ کا ارشاد ہے کہ آپ حفصہ رضی اللہ عنہ سے رجوع کر لیں، یہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا۔ جمادی الاولیٰ میں سن 45 ہجری میں جب ان کی عمر 63 سال کی تھی تو مدینہ میں انتقال فرمایا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جخیمہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جخیمہ کی بیٹی تھی۔ پہلے ان کا نکاح عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ دو ہی بیویاں ایسی ہیں جن کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، باقی 9 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت زندہ تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بڑی سخی تھی، اسی وجہ سے ان کا نام اسلام میں پہلے ہی ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا 8 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی۔ ربیع الاول کے آخر میں سن 4 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت زینب بنت جخیمہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ابو امیہ کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح اپنے چچا جاد بھائی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں ایک زخم آ گیا تھا، جس وجہ سے آپ نے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد جمادی الاول کے آخری مہینے میں سن 4 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی اور آخری سوال سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ انتقال کا وقت سن 59 ہجری میں جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 84 سال تھی۔ ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ حضرت زینب بنت جہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد اللہ عز و جل ثناہ نے خود نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا، جس کا قصہ سورہ احزاب میں ذکر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بڑی سخی تھی اور بڑی محنتی تھی۔ آپ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور جو حاصل ہوتا وہ صدقہ کر دیتی۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ لمبا ہاتھ سے مراد صدقہ کی کثرت تھی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا انتقال سن 20 ہجری میں 50 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جویریہ بنت حارث بن ابی جرہ سے ہوا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ غزوہ مریسی میں قید ہو کر آئی تھی اور غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ قید ہونے سے پہلے مصافہ بن صفوان کے نکاح میں تھی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کو 9 اوقیہ سونے کے مطابق یعنی غلام باندی کر دیا۔ حضرت زویریہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کی سردار حارثہ کی بیٹی جویریہ ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے۔ اب اتنی مقدار میں مکتی ہوئے ہوں اور یہ مقدار میرے طاقت سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں گا جو تجھے مال ادا کر کے آزاد کر دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں۔ اس طرح سن 5 ہجری میں
اس قصے کے بعد آپ کا نکاح ہو گیا۔ صحیح قوم کے موافق 50 ہجری میں 65 سال کی عمر میں مدینے میں آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی صاحبزادی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جہش سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے۔ کفار کی تکلیف کے بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گئے، یہ اسلام پر باقی رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئی، پھر نجاشی نے نکاح کروایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا انتقال سن 44 ہجری میں ہوا تھا۔ ام المومنین حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا رضی اللہ عنہا حی کی بیٹی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے۔ حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا پہلے سلام بن مسک کے نکاح میں تھی، اس کے بعد کنان بن ابی حقیق کے نکاح میں آئی۔ حضرت صافیہ ایک سردار کی بیٹی تھی۔ بھیا رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی تھے، حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا ان کی باندی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاطر خواہ عوض دے کر ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا اور صحابہ کے ساتھ شریک ہو کر ولیمہ فرمایا۔ رمضان سن 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 60 سال تھی۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حارث بن حجم کی بیٹی تھی، ان کا نام برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ پہلے سے ابو رحم بن عبد العزا کے نکاح میں تھی۔ بعض مورخین کا یہ قول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے تھے تب موجہ سفر میں نکاح ہوا اور واپسی کے سفر میں رخصتی ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہم سب سے زیادہ متقی اور صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ محدثین و مورخین کے اتفاق ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ وہ آخری خاتون تھی جن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ سن 51 ہجری میں صحیح قول کے موافق آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 81 سال کی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔